لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو. یعنی محض زبانی جمع خرچ سے بات نہیں چلے گی، صرف یہ کہنے سے بات نہ بنے گی کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، بلکہ جب تک اس محبت کا ثبوت دینے کے لیے اپنی محبوب ترین چیزوں کو اس کے راستے میں نہیں دو گے، یہ بات درست نہ مانی جائے گی. تو یہاں پر حرف نہیں لن استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہے ہرگز نہیں، بالکل نہیں، ہو سکتا ہی نہیں. تنالو، تنالو کا لفظ نون واو لام سے ہے نول، اس چیز تک پہنچنا یا حاصل کرنا جس کی انسان خواہش رکھتا ہو. نیلا کہتے ہیں مطلوب چیز کو، اور نائلہ پانے والی. اور البر بے رے بر کا معنی ہے خیر کامل، رحمت، رضا الہی، جنت. تو لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پا سکتے رحمت کو، اللہ کی رضا کو، جنت کو، حتی یہاں تک کہ تنفقو، تم خرچ کرو. انفاق فی سبیل اللہ پر بہت سی آیات گزری ہیں، لیکن یہاں انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ایک نیا رنگ اور ایک نیا پہلو متعارف کرایا جا رہا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تمہیں بہت پسند ہے، جو تمہاری محبوب ترین چیز ہے. یاد رکھو تم نیکی کی روح کو نہیں پا سکتے، تم اللہ کی نگاہوں میں حقیقی معنوں میں نیک نہیں ٹھہر سکتے، نیک نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہیں وہ خرچ کرنا نہ آ جائے جس سے تم محبت رکھتے ہو. یعنی اپنی پسندیدہ ترین چیز کو اللہ کی راہ میں دے کر ہی اللہ سے محبت کے دعوے کو سچا قرار دے سکتے ہو. روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اپنی چیزوں کا جائزہ لیا اور جو کچھ سب سے زیادہ پیارا تھا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں تم پا سکتے نیکی کو. آپ ذرا امیجن کریں کہ نیکی دور ہے کہیں، البر جو ہے نیکی یا جنت یا اللہ کی رضا یا اللہ کی خوشی اور اللہ کی رحمت، وہ رکھی ہے دور کہیں. امیجن کر لیں اور آپ اس کو پانا چاہتے ہیں، اٹھانا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس کے نیچے آنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے راستے میں ایک بیریئر ہے. اور وہ بیریئر کیا ہے؟ آپ کی سب سے زیادہ پسندیدہ ترین چیز، محبوب ترین چیز. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. جن کے دل میں اللہ کی محبت پانے کی تڑپ ہوتی ہے، وہ اس بر تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ اپنے اس راستے کی محبوب ترین چیز کو بھی ہٹا دیتے ہیں تاکہ وہاں تک پہنچ سکیں، اس کو پا سکیں. اور انہیں ایسا کرنے میں کچھ بھی مشکل نہیں ہوتی. ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور کھنگالیں کہ اس میں سب سے زیادہ پیاری چیز کون سی ہے، اور کیا اس چیز کو میں اللہ کی محبت پانے کے لیے قربان کر سکتی ہوں. قربان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ کسی کو دے دینا، جیسے مال وغیرہ. تو اس سے مراد صرف مال نہیں، یہ نہیں کہا کہ حتی تنفقوا من مالکم، یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنی بلانگنگز میں سے کچھ خرچ کرو. کیا کہا گیا ہے؟ لفظ کیا ہے؟ مما تحبون، اس میں سے جس سے تم محبت رکھتے ہو. یہ مال بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، اولاد بھی آپ کی ہو سکتی ہے، یا کوئی آپ کا شغل ہو سکتا ہے، کوئی ہابی ہو سکتی ہے، کوئی آپ کی دل پسند چیز ہو سکتی، کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز کہ جس سے آپ محبت رکھتے ہوں، جو کام بھی آپ کا بہت پسندیدہ ہو. اور پسندیدہ چیز سے مراد ضروری نہیں کہ کوئی بہت قیمتی چیز ہو، کہ مثلا آپ کو اپنی ہیرو کی ایک انگوٹھی بہت پسند ہے تو آپ سمجھے کہ جب تک میں یہ قربان نہ کروں اس وقت تک اللہ کی محبت نہیں پا سکتی. تو یہ اس سے مراد نہیں. ہو سکتا ہے اس ہیرو کی انگوٹھی سے بڑھ کر کوئی اور چیز بھی آپ کو بہت پسند ہو. تو یہاں محبوب چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، قیمتی کا نہیں. اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس انسان کے دل میں مال کی بہت محبت ہو، اس کے لیے مال ہی بہت قیمتی بھی اور پسندیدہ بھی ہو. تو ہم میں سے ہر شخص کو خود دیکھنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا کہ جس پر ہم پورے نہ اتر سکیں. یہ نہیں کہا گیا کہ جو کچھ پسند کرتے ہو سارے کا سارا ہی دے دو، بلکہ کیا کہا گیا؟ مما، اس میں سے جو. تو من یہاں بعض کے لیے ہے،
یعنی اگر سارا نہیں اور بعض حصہ بھی دے دو گے، کچھ حصہ بھی دے دو گے، تو اس سے بھی اصل مقصود پورا ہو جائے گا۔ اب ایک بات یاد رکھیے کہ جب آپ کسی کو بھی اپنی پسندیدہ چیز دیتے ہیں تو دینے کے بعد کیا نہیں کرنا ہوتا؟ احسان نہیں جتانا ہوتا، اس کا تذکرہ نہیں کرنا ہوتا، اس پہ واویلا نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ بسا اوقات ہم کیا کرتے ہیں، کام کر بھی لیتے ہیں پھر اپنے آپ پہ ترس کھاتے رہتے ہیں، ہائے ہم بیچارے۔ تو ایسی چیزوں سے بھی خود کو روکنا ہے۔ اللہ کی راہ میں کچھ دے کر پھر اسے جتایا نہیں کرتے، پھر اس پر خود کو بہت مظلوم نہیں ثابت کیا کرتے، بلکہ خوشی خوشی دیتے ہیں اور اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے موقع دیا، جس نے توفیق دی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم اس راہ پہ نہ آتے، ہم اپنا یہ سارا مال، وقت، جوانی، صلاحیتیں، طاقتیں یہ کسی اور راہ میں لگا رہے ہوتے اور اس کا نتیجہ معلوم نہیں دنیا میں بھی نکلتا یا نہیں، اور آخرت میں تو کچھ بھی نہ نکلتا۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں نیکی کی توفیق دے، جب ہمیں کچھ خرچ کرنے کی اپنی راہ میں صلاحیت دے، تو اس پر شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی۔ اور پھر مزید فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، کوئی بھی چیز، یعنی کسی بھی چیز میں سے، پوری یا تھوڑی یا آدھی یا کوئی بھی چیز، یعنی ضروری نہیں کہ مال، کوئی بھی چیز، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ تم چھپا کر بھی دو، کسی کو پتہ نہ چلے، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اس آیت پر عمل آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ جس چیز کی طرف آپ کو اٹریکشن معلوم ہو، جس چیز کی طرف آپ مائل ہونے لگے، یا جو چیز بھی آپ کے اللہ کے راستے میں حائل ہونے لگے، اس کو کٹ ڈاؤن کرنے لگے۔ مثلا ایک غذا آپ کو بہت پسند ہو سکتی، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ساری خود ہی کھا لیں، فوراً سوچیں یہی میرا امتحان ہے، کسی کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے، ضرور کسی کو کچھ دینا ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، جو چیز ہم کو پسند نہیں ہوتی وہ تم کہتے ہیں چلو ہمیں پسند نہیں، کسی اور کے کام آ جائے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ استعمال نہیں کر رہے، زائد از ضرورت ہے، قل العفو، دے دیجئے دوسرے کو، لیکن جو پسند آئے اسے چھپا کر نہ کھائیں، بچا کر نہ کھائیں کہ کسی اور کو نہ پتا چلے۔ اب یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ نا، کسی کو کیا پتا آپ کیا کھا رہے ہیں، کیا چھپا رہے ہیں، کسی کو کیا نہیں دے رہے، ہے نا؟ یہ تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ، وہ دیکھ رہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اس کو پتا چل جاتا ہے کہاں ڈنڈی مار رہے، کہاں کس چیز کی حرص۔ اور یہ بات اس لیے کہی گئی نا کہ ہم مسلمانوں کو اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہ رہے، کیونکہ ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے نا، اور یہ ساری چیزیں رکاوٹ ہے راستے کی۔ جب تک یہ ہٹا نہیں پائیں گے وہاں نہیں پہنچ سکیں گے۔ لن تنالوا البر، منزل تک نہیں پہنچ سکتے، اس کو نہیں پا سکتے۔ اپنی انا قربان کرنا، اپنی غلطی کو مان لینا، عاجزی اختیار کرنا، شوق اور محبت کے ساتھ نیکی کرنا، پسندیدہ چیز دینا، یہی وہ اسپرٹ آف اسلام ہے، یہی روح ہے اسلام کی، یہی دنیا میں انسان کو حقیقی مسلمان بنانے میں مددگار طرز عمل ہے کہ مومن کا دل بخل سے، حرص سے، حسد سے، بغض سے، نفرتوں سے پاک ہو جائے۔ کیونکہ جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے نا تو انسانوں کی نفرت آنے لگتی، سارے جھگڑے فساد ہی اس پر۔ جب آپ اپنی پسندیدہ چیز دے دیں گے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ تم اللہ کی رحمت کو، اس کی جنت کو، پوری پوری نیکی کو، نیکی کی روح کو، نیکی کے جامع تصور کو، نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ کیا نہ کرو، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو۔ کیا؟ مما، اس میں سے جو۔ من یہاں تبعیض کے معنوں میں ہے، بعض کے معنوں میں ہے، یعنی بعض وہ چیزیں، ساری نہیں، بعض، چند، فیو یا سم۔ مما، اس میں سے جو، تحبون، تم محبت رکھتے ہو، تم پسند کرتے ہو، جن کو تم چاہتے ہو، جب تک ان کو خرچ نہ کر ڈالو اللہ کے راستے میں، اس وقت تک تم نیک کہلانے کے مستحق نہیں ہو، جنت میں جانے کے قابل نہیں ہو۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ کیا خرچ کرے، تو فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے چیز میں سے، یعنی پوری چیز بھی نہیں، من شیئن، چیز میں سے، یعنی کچھ بھی چیز، کوئی بھی چیز، چیز کا کچھ بھی حصہ، تھوڑا یا زیادہ، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اللہ کو سب پتا ہے کس نے کتنا، کیا، کب، کیسے، کن حالات میں خرچ کیا ہے۔ اس بات کی فکر نہ کرو کہ تمہارے دینے کی کسی کو خبر نہیں ہوئی یا کسی نے اس پہ تمہاری تعریف نہیں کی، نہیں، جس کے نام پر تم دے رہے ہو اس کو پتا چل چکا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہاں پر ہم کو یہ سمجھنی ہے کہ خرچ کرنے سے مراد کیا ہے،
اور کیا اس سے مراد صرف مال ہے یا کچھ اور خرچ کرنا بھی؟ جب تک کہ تم خرچ نہ کرو. تنفقو کا لفظ روٹ کیا ہے اس کا؟ نون فے قاف، نفق. نفق کس کو کہتے ہیں؟ ٹنل کو، سرنگ کو. ایک طرف سے ایک چیز جاتی ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتی. اگرچہ اس کا معنی مال خرچ کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں دینا وہ انفاق کہلاتا ہے. جو بھی چیز آپ پوزیس کرتے ہو. اب آپ دیکھیے کہ کیا کچھ آپ پوزیس کرتے ہیں یا جن چیزوں سے آپ محبت رکھتے ہیں، جن کو اپنا کہتے ہیں، جن کو اپنا سمجھتے ہیں، کیا کچھ بتائیے؟ مال، اولاد اور وقت، کوئی بھی ہنر، سکلز، وہ چیزیں جن سے ہم محبت رکھتے ہیں. یعنی اس کا ٹاپک یہ ہوگا وہ چیزیں جن سے ہم محبت رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو جان. سب چیزوں سے بڑھ کر تو انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے نا. پھر جان میں انکلوڈڈ ہے کیا؟ انسان کی ذاتی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ سب ٹائٹل اس کا ہو جائے گا. مثلا انسان کو اللہ نے اگر عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، احساس دیا ہے، جوانی، پھر اسی میں نیند بھی آ جاتی ہے، اسی میں اور دلچسپیاں، شوق، وہ سب کچھ جو آپ کی جان سے متعلق ہے، یعنی جس میں آپ کی جان انوالو ہے یا جو آپ کے جسم اور جان سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے نا. جان کے بعد اولاد، پھر مال. مال میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے؟ انسان کے پاس مال کی کتنی قسمیں؟ مثلا مال مویشی، جانور وغیرہ جو ہوتے ہیں، جیسے گھوڑے، غلام، زمینیں، جائیدادیں، کاروبار، دکانیں، یہ قسمیں ہیں نا اس کی. کیونکہ خالی مال ہم بولتے ہیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا مراد ہے. بس مال مال ہے. اٹس ناٹ اونلی منی، وہ سب کچھ جو مال سے خریدا جاتا ہے. ٹھیک ہے. رشتہ دار، برادری، کنبہ، قبیلہ، خاندان، مال کی لسٹ میں کچھ چیزیں. زیورات، بینک بیلنس، لباس. مال میں گھر اور گھر کا سامان سارا، رکھ رکھاؤ، دیگر اشیاء. دیگر اشیاء میں پھر آپ بے شک جو جل چاہے مسلینیس میں سب ڈال دیں جو اوپر نہیں فٹ ہوا. اس میں گاڑی وغیرہ آ جائے گی. یہ تو ایک عمومی فہرست ہے نا. اس میں کمی بیشی ہو سکتی، کسی کو ایک چیز زیادہ پیاری ہو سکتی، کسی کو دوسری زیادہ محبوب ہو سکتی. آیت دوبارہ پڑھتی ہوں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مما تحبون، ان چیزوں میں سے جن سے تم محبت رکھتے ہو. جب تک ان میں سے خرچ نہ کرو، ان میں سے نہ دو، اس وقت تک اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی. تم نیک نہیں کہلا سکتے. بر کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو. تم نیکی کو پا نہیں سکتے. یہ تو بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے کسی اونچی جگہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہو. مثلا یہ بلب لگا ہوا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں کہ تم اس وقت تک بلب نہیں اتار سکتے جب تک اس میز پہ نہ چڑھ جاؤ. تو میز پہ چڑھنا اگرچہ ایک مشکل کام ہے، لیکن اس پہ چڑھے بغیر وہ ہاتھ نہیں آتا. آپ نیچے کھڑے ہو کے 100 تمنا کرے کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا ہے، یا یہ کہ فیوز ہو چکا ہے اور اسے اتارنا ہے تو میں اتار لوں. اچھلیں کودیں، کچھ کریں، سوچتے رہیں، تمنائیں کریں، خیالی پلاؤ پکائیں، سب کریں، لیکن جب تک چڑھ کے اتاریں گے نہیں آپ بلب پا نہیں سکتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے لن تنالوا البر، پا سکتے ہی نہیں ہو، ہرگز نہیں پا سکتے، ہرگز نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جس سے تم محبت رکھتے. اپنی محبوب چیزوں میں سے، اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے جب تک نہ نکالو. کیونکہ عام طور پر خرچ کرتے وقت اگر ہم اپنی نفسیات دیکھیں تو کیا دیتے ہیں؟ عموماً جب آپ کسی کو کچھ دینے لگتے ہیں تو کیا نکالتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھئے کیا دیتے ہیں؟ عمومی طور پر ہم سوچتے ہیں ہم غریبوں کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور عموماً غریبوں کو ہی دیا جاتا ہے. تو جب غریب کو دینے کی باری آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں غریب کا تو اس سے بھی کام چل جائے گا، ٹھیک ہے، چلے اس کا چل گیا کام، لہذا کافی ہے اور ہم نے بہت نیکی کا کام کر لیا. روکھا سوکھا، ٹوٹا پھوٹا، بچا کھچا دے کر. ایک طرف لکھیے مما تحبون اور اکول لکھیے روکھا سوکھا، بچا کھچا، ٹوٹا پھوٹا. ٹوٹے پھوٹے سٹول پہ چڑھ کے تم ستارے نہیں توڑ سکتے، ستارے نہیں لا سکتے. اس کے لیے مضبوط چیز پہ چڑھنا ہوگا، محبوب ترین چیز کو قربان کرنا ہوگا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بچا کھچا دے نہیں سکتے، وہ تو دے سکتے ہیں، دے دیں، نکال دیں. کل العفو، جو نہیں ضرورت نکال دو، لیکن صرف اس کے نکالنے سے نیک نہیں بن سکتے جب تک محبوب ترین چیز میں سے کچھ نہ نکالو. سارا نہیں، کچھ. من ما، من شیئن، دونوں دفعہ من آیا ہے. مما تحبون میں بھی من چھپا ہوا ہے اور وما تنفقوا من شیئن یہاں بھی من ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا
کہ ہم کس قابل ہیں، اس لیے اس نے پوری چیز بھی نہیں مانگی، کہا اس میں سے کچھ ہی نکال دو، من بعض کچھ. اچھا ایسا کیوں کہا گیا، ایسا کیوں کہا گیا؟ نیک بننے کے لیے اس چیز کی شرط کیوں لگائی گئی، بتائیں گے آپ؟ البر کو آپ دیکھیں نا کہ بر نہیں پکڑ سکتے، بر کو نہیں پا سکتے، تو بر پانے کے لیے کچھ قیمت دینی پڑے گی، بل پے کرنا پڑے گا، محبت کی قیمت چکانی پڑے گی. اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، پیچھے پڑ چکے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، دعویٰ کر لیا ہم نے. اس دعوے کو پار چڑھانے کے لیے اب کچھ خرچ کرنا ہوگا. اچھا آپ دیکھیے کہ جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہم پھر اس کو اپنی ذات پر ترجیح دینے لگتے ہیں کہ نہیں. مثلا ماں اپنے بچے سے محبت کرتی تو پھر کیا کرتی ہے، اپنی ذات پر اس کو ترجیح دیتی، یعنی خود سیکریفائس کر کے اسے کیا کرتی ہے، پریفرنس دیتی. خود نہیں سوتی اس کو سلاتی رہتی ہے، جب تک وہ نہ سوئے خود نہیں سوتی ہے نا. اسی طرح جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب خود نہیں کھا پی سکتے تو پہلے ماں اس کو کھلاتی سلاتی، یہ کھا لے پھر میں آرام سے کھاؤں گی. وہ روتا ہے سب کام چھوڑ دیتی، پہلے اس کو اٹینڈ کرتی. یہ سب کچھ کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہے نا. ہم نے بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا، اب اللہ تعالیٰ ہمارا دل دیکھ رہے ہیں، ہمیں جانچ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں. کون؟ میرے نام پہ، میری خاطر، میری خوشی کے لیے ان چیزوں کو اپنے سے جدا کر سکتا ہے جو اس کو بہت پسند ہے، میری خاطر. کیونکہ ہر وہ چیز جس سے ہم محبت رکھتے ہیں نا، وہ ایک طرح سے اللہ کے مقابل آ جاتی ہے، پتہ ہے آپ کو. پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھڑا کے دیکھتے ہیں کہ میری خاطر اس کو چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں چھوڑ سکتا. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کیا کچھ نہیں لیا گیا اس دعوے کو سچا بتانے کے لیے. کیا کچھ چھوڑا تھا انہوں نے، کیا کچھ چھوڑا تھا؟ خاندان چھوڑا تھا نا. کتنے ہی لوگ جب مسلمان ہوئے تھے تو انہیں خاندان چھوڑنا پڑا تھا، یا خاندان والوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا. گھر وطن جب ہجرت کی تھی، حضرت ام سلمہ کیا چھوڑا تھا انہوں نے؟ شوہر، بچہ. کیوں جا رہی تھی ہجرت کر کے؟ اتنی ظالم ماں، ایسا بھی کیا اسلام ہے؟ حضرت آسیہ، حضرت ہاجرہ. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ حضرت عائشہ کو، حضرت خدیجہ کو، حضرت فاطمہ کو بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں. میں حضرت ہاجرہ کو آئیڈیلائز کرتی، مجھے ان کی قربانی بہت بڑی لگتی. کس طرح ان کے شوہر نے کہا بچے کو لے کے اس صحرا میں ہم نے چونکہ یہاں ایک اللہ کا گھر بنانا ہے اور یہاں حج کی جگہ بنے گی، اور بس تم رہو دونوں اور اس کو آباد کرو، بس دونوں رہو. کتنی بوریاں گندم چھوڑ کے آئے تھے، کیا کھانے کو چھوڑ کے آئے تھے، کیا چیزیں رکھ کے آئے تھے ان کے لیے. اگر وہ عورت قربانی نہیں کرتی، وہ کہتی نہیں میں نہیں رہ سکتی، جس کو مرضی رکھے میں نہیں رہوں گی. وہ جگہ کس نے آباد کی؟ ایک عورت نے آباد کی. مکہ ایک عورت نے آباد کیا ہے، حضرت ہاجرہ نے، ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تو ایسی ہے کہ کہیں فلسطین میں ہے، کہیں مصر میں ہے، کہیں مکہ میں ہے، وہ تو گھوم پھر رہے ہیں. ایک عورت نے اس شہر میں بچے کو پالا، اسے بڑا کیا، وہاں اور قبیلے آ کے آباد ہوئے. تو اصل نیکی تو ان لوگوں کے حصے میں آئی نا، اللہ کی رحمتوں کے مستحق تو وہ اسی لیے تو پھر آتا ہے وَعَلَىٰ آلِ ابراہیم. یہ کس کے اوپر درود جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کبھی سوچا؟ کبھی نہیں سوچا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوچا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. آل کون ہے؟ یہ وہی تو ہے، یہی لوگ تو ہیں گھر والے. آل گھر والوں کو کہتے ہیں نا. کبھی درود بھیجتے ہوئے خیال بھی آیا کہ ان کی آل کا بھی ذکر ہو رہا ہے. ایسے ہی نیکی اور رحمتیں ملتی ہیں. البر، نیکی، رحمت، یہ رحمت کی دعائیں قربانیوں کی وجہ سے ملتی ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو آپ خود اپنا انالیسس کر سکتے ہیں کہ پارشلی یا فلی یا فار سم ٹائم یا فار ایور، کتنے عرصے کے لیے کتنا قربان کر سکتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ یہ آپ دیکھیے پھر دہرا رہی ہوں کہ یہ نہیں کہا سب کچھ دے دو، یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ کو پتا تو ہم کر ہی نہیں سکتے، دے ہی نہیں سکتے، مر جائیں گے ہم تو خود بھی. کیونکہ احترت الانفس الشح، دلوں میں شح، بخل تو بھرا ہوا ہے نا، ہرس تو بھری ہوئی ہے. کیسے کر سکتے؟ کر ہی نہیں سکتے. ہم تو جس چیز کو پوزیس کرتے ہیں اون کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں خبردار جو ہاتھ بھی لگائے اس کو. کچھ تو دے دو اس کی محبت کے لیے، کچھ تو قربان کرو اگر بڑے درجے چاہتے ہو. اس سے مراد یہ بھی نہیں کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہو، بہت بڑی چیز ہو، بہت ہیوج ہو کچھ تو ہم کہ یہ دیا تو اب ہم نے کچھ کیا. یہ نہیں مراد. چاہے چھوٹی سی چیز ہو، چھوٹی سی، اور بڑی نصیب ہو تو بڑی. مثلا انصار میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے زیادہ باغ تھے، زمیندار تھے. یعنی ان میں سے بیرہا کا باغ آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھا. یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا.
اب بھی کبھی آپ جائیں تو آپ دیکھیں سڑک پار کر کے سامنے والی سائڈ پہ جو جگہ ہے وہاں پر تھا. آپ اس باغ میں جایا کرتے تھے, وہاں کا عمدہ اور میٹھا پانی پیا کرتے تھے. کوئی باغ اچھا اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا پانی اچھا ہوتا ہے, تو آپ پانی پینے جاتے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ساری جائیداد میں سے بیرہا کا باغ مجھے بہت پیارا ہے, میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس سے ثواب اور اللہ کے ہاں ذخیرے کی امید رکھتا ہوں. آپ جہاں مناسب سمجھیں اسے استعمال کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب, یہ مال تو بالآخر فنا ہونے والا ہے, یہ تو چلا ہی جائے گا, تم خود نہیں دو گے, لے لیا جائے گا ایک دن. ایک دوسری روایت میں ہے کہ مال تو بہت نفع دینے والا ہے, یعنی ایک اور روایت کے الفاظ کیا کہتے ہیں کہ بہت ہی نفع مند باغ ہے, اس سے تو اتنا پھل لاتا ہے. ایک ہوتا نا ایک پیس آف لینڈ, مگر اس سے کچھ اگتا نہیں, کچھ بنا نہیں, کچھ نہیں, بس پیس آف لینڈ ہے. مگر یہ تو اگا ہوا باغ ہے, اس کی قدر تو اس سے پوچھیں جس کسی کا باغ ہو اور پھلدار باغ ہو. پھر فرمایا اچھا تم ایسا کرو, اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹ دو. ابو طلحہ کہنے لگے بہت خوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایسا ہی کرتا ہوں, آپ جیسے کہیں گے ویسے ہی کر دوں گا. چنانچہ یہ باغ حضرت ابو طلحہ نے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا. ان رشتوں کو دینا اور مشکل ہوتا ہے, غریبوں کو دینا پھر آسان ہوتا ہے, کیونکہ ان سے ایک ہڈن جیلسی بھی ہوتی ہے. اچھا وہ کیا کر رہے ہیں, آگے نکل رہے ہیں, ہم سے پیچھے ہیں, ایک مقابلہ کمپٹیشن ہوتا ہے ان رشتوں سے. تو عموماً دنیا بھر ہم سے آگے نکل جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں, لیکن اگر چچا زاد اور خالہ زاد اور پھپھی زاد آگے نکلے تو ہم بہت پریشان, وہ ہم سے آگے نہ نکلے, ان کو تو پیچھے ہی رہنا چاہیے. اور عموماً یہ خواتین ہی ہوتی ہیں جو گھروں میں ایسے کمپٹیشن رکھتی ہیں, میرا بچہ ایسے اور فلانے کا ایسے اور اس کا ایسے اور اس کا. وہ دیورانیاں جٹھانیوں کے آپس میں نہیں بنتی نا, پھر وہ اس طرح کاٹتی بچوں کے دلوں میں اس طرح کے مقابلے پیدا کر کے, نفرتیں اور عداوتیں بو کر. تو چونکہ اللہ کی محبت میں محبوب ترین چیز دینا, اور دینا اس کو جس کو دے کر خوشی نہ ہو. لیکن جب اللہ کے لیے دینا ہو تو بس دے دیا, اللہ کو دے دیا نا, کوئی بھی لے جائے, ہمیں اس سے کیا کون لے جائے, ہمیں تو اس کے بدلے میں اللہ کی محبت چاہیے, اس کی رضا چاہیے. وہ مل گئی تو سب کچھ مل گیا, اور یہ تو بالآخر فنا ہونے والا ہی ہے. اسی طرح کچھ اور روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد ہر صحابی نے کچھ نہ کچھ ضرور نکالا, خواہ چھوٹی سی چیز تھی. حضرت زید کو اپنا ایک گھوڑا بہت پسند تھا, تو انہوں نے وہ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ میرا یہ گھوڑا مجھے بہت عزیز ہے, آپ اس کو اللہ کی راہ میں جہاں چاہیں استعمال کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, حضرت اسامہ کو بلایا اور اس کو اس پہ سوار کر دیا. کہ لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تو اللہ کے راستے میں دی, فرمایا تمہارا قبول ہو گیا, تم نے مجھے کہا نا جو چاہوں کرو, لے جاؤ. اصل میں اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے, نہ اسے چیزیں چاہیے کسی کی, وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ دل کیا ہے, وہ تو دل دیکھنا چاہتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک لونڈی تھی, انہوں نے اس کو آزاد کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ اب بھی میرے دل میں اس کے لیے اتنی محبت ہے کہ اگر کوئی چیز دے کر نکاح کی بھی اجازت ہوتی تو میں اس سے دوبارہ نکاح کر لیتا, کیونکہ آزاد کر کے لونڈی کو نکاح ہو سکتا ہے نا. اسی طرح اور بھی واقعات ملتے ہیں. دراصل یہ عمل کیا ہے, اللہ کے ساتھ اپنی محبت کو سچا بتانے کا. اللہ تعالیٰ آپ نے کہا, میں نے کر لیا, اس لیے کر لیا کہ آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی بھی چیز عزیز نہیں, آپ چاہیں تو میں کسی بھی چیز کو چھوڑ سکتا ہوں. ہم سب کو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے بنایا کس لیے ہے. جب ہمارے ذہن میں یہ چیز واضح ہو جائے گی تو ہماری ہر چیز اپنی جگہ پر آ جائے گی. جب تک کوئی چیز اپنی جگہ پر نہ ہو صحیح کام نہیں کرتی. مثلاً اسی ایئر کنڈیشنر کو اتار کے اگر ہم زمین پہ رکھ دیں یا دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیں تو یہ کام نہیں کرے گا جو اپنی جگہ پہ کر رہا ہے. چھت والا چھت پہ کام کرے گا, اور اگر آپ اس دیوار کے ساتھ لگے ہوئے کو سٹینڈ کو اگر آپ چھت پہ چڑھانے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا, کیا نتیجہ نکلے گا. اگر ٹیوب لائٹس آپ چھت سے اتار کے ستونوں کے ساتھ لگا دیں کیا ہوگا, روشنی اس طرح نہیں ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دے رہے تھے تو 3 لوگ اندر آئے, تو ان تینوں نے کیا کیا تھا, تینوں کا طرز عمل مختلف تھا. پہلے نے کیا کیا تھا, آگے آ کر آپ کے قریب بیٹھ گیا, دوسرا کہاں بیٹھا, پیچھے بیٹھ گیا, تیسرا تو آپ نے کیا فرمایا تھا. تینوں کے بارے میں جب آپ خطبہ ختم کر چکے تو تینوں کے عمل پر آپ نے اپنی رائے دی کہ ان تینوں کا اب کیا معاملہ ہے. یہ جتنی بھی باتیں ہم نے کی ہیں سنی سب نے ہیں, عمل سب کا مختلف ہوگا, اس لیے انجام بھی ہر ایک کا الگ الگ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی منمانی کریں اور انجام پھر ہماری ہی مرضی کے مطابق ہو, یہ نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل ہی نہیں. وہ وہی ہوگا جو آپ کر رہے ہیں. تو اس لیے اپنے کرنے پر غور و فکر کی ضرورت ہے, کیونکہ آج تک ہمیں یہی سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے, یا ہمارا مقام کیا ہے, یا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, یا اللہ نے ہمیں اس پلانٹ پہ اتارا کیوں ہے, اس دنیا میں بھیجا کیوں. جب تک یہ مقصد سمجھ نہیں آئے گا کوئی بھی ایفرٹ آپ کی صحیح ڈائریکشن پر ہوگی نہیں.
اور جس پہیے کی ڈائریکشن صحیح نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی چل رہا ہو، وہ گاڑی کسی منزل پہ نہیں پہنچتی. جس کا پہیہ تو چل رہا ہو لیکن صحیح ڈائریکشن پہ نہ چل رہا ہو. ہم سب کی زندگی کا مقصد جس نے ہمیں بنایا اسی نے بتا دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، میں نے جن و انس کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. لہٰذا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ عبادت ہے. اللہ کی عبادت، اس کی رضا، اس کی اطاعت، اس کی بندگی، اس کی پرستش، اس کی یاد. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر وقت عبادت کیا کریں، مسجد میں بیٹھے رہا کریں، نہ کچھ کھائیں، نہ پیئیں، نہ سوئیں، نہ کسی سے ملیں، نہ جلیں، نہ خرید و فروخت کریں، نہ شادی کریں، نہ بچے پیدا کریں، نہ ان کو پالیں، نہ پڑھائیں، نہ اسے کسی ٹھکانے لگائیں ان کو، بس عبادت کیا کریں. اسی لیے بنایا گیا ہم کو. یہ کام کون کر رہا ہے؟ فرشتے کر رہے ہیں. ہمیں اس لیے نہیں بنایا گیا. پھر کیا اس بات میں کنٹراڈکشن نہیں کہ ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ عبادت کے لیے بنایا گیا اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی نہیں صرف کرتے رہنا، کچھ اور بھی کرنا ہے. عبادت کا مقصد صرف نماز اور تسبیح نہیں، عبادت دوسرے طریقوں سے بھی ہو سکتی ہے. یعنی عبادت کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے. زندگی میں کیا مقصد کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے؟ کیا ہماری زندگی میں مقصد کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے کہ کوئی نہیں؟ ضروریات، کچھ ہماری ضرورتیں بھی ہیں، مثلا کھانا پینا، شادی بیاہ، کام کاروبار، سیر تفریح، یہ سب کیا ہے؟ ضرورت ہے ہماری یا نہیں؟ دنیا میں جینے کے لیے ہماری کچھ ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. ان کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. وہ زندگی کا ایک حصہ ہیں. ان کو نکال دیں تو انسان باقی نہیں رہتا. تو انسان کو ضروریات بھی پوری کرنی ہے لیکن ساتھ ہی اپنی زندگی کا مقصد بھی پورا کرنا ہے. مثلا مقصد تو عبادت ہے اور ضروریات کھانا پینا ہے. ہماری مشکل کیا ہے؟ ہم کس کنفیوژن کا شکار ہیں؟ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں؟ ہم نے ضروریات کو مقصد زندگی بنا لیا. ہم نے ضروریات کو کیا بنا لیا؟ زندگی کا مقصد. کوئی کھانے کے لیے جی رہا ہے تو کوئی شادی کے انتظار میں جی رہا ہے، کسی کے ذہن پہ کاروبار کی دھن سوار ہے، کوئی سیر و تفریح کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے. ضروریات جب حد سے بڑھتی ہیں تو اس میں ایک اور چیز شامل ہو جاتی ہے اور وہ ہے خواہشات. کچھ چیزیں ضرورت ہیں اور کچھ چیزیں خواہشات ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہماری مشکل اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم مقصد اور ضرورت میں بیلنس نہیں رکھتے، یا مقصد اور ضرورت میں بیلنس کے نہ رکھنے کے علاوہ خواہشات کا شکار ہو جاتے ہیں. جب ہم خواہشات کا شکار ہوتے ہیں تو ہم اپنی بسا اوقات ضروریات سے بھی غافل ہو جاتے ہیں اور عبادت سے تو بالکل ہی بے نیاز ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہا نا لا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ. اچھا، اب سوال میرا یہ ہے کہ کیا مقصد اور ضرورت میں کوئی باہمی ٹکراؤ ہے؟ کیا یہ ایک دوسرے کو کاٹتے؟ نہیں کاٹتے. مقصد اور ضرورت میں باہم کوئی تضاد نہیں، کوئی کنٹراڈکشن نہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کو کاٹنے والے نہیں. ہم مقصد اور ضرورت دونوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. اور دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو نیت. جب ضروریات میں بھی نیت اچھی ہو تو وہ بھی انڈائریکٹلی عبادت ہو جاتی، ٹھیک ہے. یعنی جب ضروریات ہم اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے پوری کریں گے